میں آج لاہور، ایک تو لاہور نے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو 3 سیٹیں دی اور 15 سیٹیں جیتی. جب کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بعض حلقوں نے کہا کہ ٹھیک الیکشن تھے، بعض کے اعتراض تھے ٹھیک نہیں تھے. میں جو اہم بات کہنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت قومی سلامتی کی شکل اختیار کر گئی ہے اور ڈالر جو ہے اگر اگست پہلی تک آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ نہ دیا تو اس کے بعد چھٹیاں ہیں تو یہ 250 اور 40 تک چلا جائے گا. پھر کہاں سے گیہوں خریدیں گے، کہاں سے غریب کا خوردنی پہ گھی آئے گا، کون پیٹرول دے گا؟ اور حکومت چلانا، یہ جو دانت نکال رہے تھے، ہنس رہے تھے، ان کی چیخیں نکلیں گی، ان کی چیخیں نکلیں گی اور عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا. اور بڑا فتنہ اسد زرداری جو بڑی بیماری ہے خرید و فروخت کی، اس نے 2 بھائیوں میں بھی لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی کیونکہ میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے. جو بات وہ فوراً میڈیا پہ آتی ہے اور بڑا وکٹری کے نشان بنا رہا تھا. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کل پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور جو سب سے بڑی بات ہے، میں آج لاہور میں والیوم 10 کے کھولنے کا بھی مطالبہ کرتا ہوں تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ والیوم 10 میں ان لوگوں کا کیا کردار تھا. جو عوام کے منتخب نمائندے کو جس معاشرے میں خریدا جائے اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہوتی، اس سے بڑی اس نظام کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا کہ ممبر لوگ کسی پارٹی سے منتخب کرتے ہیں اور وہ پیسے لے کر کبھی ٹرکی چلے جاتے ہیں اور کبھی کہیں اور چلے جاتے ہیں. عوام ان کا سوشل بائیکاٹ کرے اور آئینی اور قانونی ان کا محاسبہ کرے. اور امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، کوئی حل نہیں ہے جی الیکشن کے علاوہ. اور الیکشن کے علاوہ آج پی ڈی ایم جو ہے وہ 14 جماعتیں ہیں، یہ 28 بھی ہو جائیں تو اب عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 14 جماعتیں مل کر رسوا ہوئی ہیں. اب وہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے، ان کو یہ لگائے گا. اور جب میں کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی آپ لاہور، یہ سب سے زیادہ میرا مذاق اڑاتے تھے. آج کہیں نا نواز شریف آئے، اسحاق ڈار کی تو آپ نے ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ وہ 13 یا 14 کی فلائٹ سے آ رہا ہے. کہاں آ رہے ہیں جی؟ اور مفتہ جو ہے جس ہنسی سے قوم کا مفتہ لگاتا ہے کہ وہ ڈالر تو بڑھے گا نہیں، ڈالر کو پیٹرول کو بڑھے گا جی. لعنت ہے تمہاری سیاست. غریب کا گلا گھونٹ کر تمہارے چہرے پہ جو ہنسی آتی ہے، تمہارے چہرے پہ غریب کا گلا گھونٹ کر جو ہنسی آتی ہے، یہ چیخوں میں بدلنے جا رہی ہے. عوام بیدار ہے، عوام کی حالت خراب ہے، عوام بچے اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، اپنا گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، آٹے کی شارٹیج آنے والی ہے. آپ کو گندم خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں. پیٹرول کی ایل سی 241 روپے میں کل کھلی. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ڈالر 240 کا ہو چکا ہے. اور اسٹیٹ بینک جس کا گورنر کتنی جگہوں کا انہوں نے ابھی تک ہیڈ آف دی آرگنائزیشن نہیں لگایا. ابھی میں گروں گا تو پھر اہمیت، کیونکہ میری 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ 10 منٹ سے باہر نکل جائے گی. اسٹیٹ بینک جیسے آدمی کا گورنر یہ ابھی تک لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جو یہ بات لوگوں پہ کیسز بنانے کی کرتے ہیں، ہم پہ اتنے کیسز ہو گئے ہیں کہ اب شاید ہمارے پاس ضمانت دینے والے بھی لوگ نہ ہوں. یہ تو میں عطر من اللہ صاحب کا، چیف جسٹس ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے سارے کیسز کو اکٹھے کر دیا. ورنہ اگر مجھے کوئی کہے کہ 25 ضمانتی لاؤ تو اس کی تو رجسٹری خراب ہو جاتی ہے ضمانت دیتے ہوئے. سو یہ ملک ٹوٹل ایک قیاس میں چلا گیا ہے، یہ ملک ایک انتشار میں چلا گیا ہے، خلفشار میں چلا گیا ہے. لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے چہرے ٹی وی پہ نہیں دیکھنا چاہتے. جس جگہ موجودہ حکومت کا عہدیدار ٹی وی پہ آتا ہے لوگ چینل بدل دیتے ہیں. سو ایسے عالم میں اگر کل کسی نے
اسمبلی میں ہنگامہ کیا. شام کو میں انشاءاللہ ڈنر پہ جاؤں گا. عمران خان صاحب آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے, ورنہ میں نے نکل جانا تھا پریس کانفرنس کے بعد. اب کل کا شاید دیکھ کر جاؤں کہ قوم کا حقیقی ذمہ داری ادا کرنی جو ہے وہ کل لوگوں کی ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور جس جھنڈے تلے انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کی عزت کے لیے لڑیں. اور لاسٹلی میں نے کل اینٹی کرپشن کے رانا جبار کے خلاف ریٹ دائر کر دی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جب میں پہلے اوورسیز منسٹر تھا تو 70-80 لاکھ تھا. اب میرے خیال میں یہ 90 لاکھ اور 1 کروڑ ہے. اور ایک ایسا ووٹ جو 31 بلین لیگل ڈالر دیتا ہے, 31.8 32 لگا لیں, اور جو غیر لیگل ہے وہ بھی 10-20 لگا لیں, 50 بلین ڈالر. ہم $1 بلین IMF کی خیرات کے لیے ساری قوم کو ہم نے نیزے پر لٹکا دیا اور ابھی تک بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا. ہمیں 1.9 ملنے تھے, ان کو 1.2 مل رہے ہیں. ہمیں IMF نے 1.9 دینے تھے, لیکن ابھی تک IMF پیکج جو ہے انہوں نے نیب کی پابندی بھی لگائی ہے. خان صاحب نے ریٹ کی ہوئی ہے نیب کے خلاف. شاید میں بھی چلا جاؤں, کیونکہ خان صاحب جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی ریٹ کروں. ابھی میں نے نیب کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ خان صاحب نے وہ کیس دائر کیا, اپنی ریٹ داخل کی ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی بورڈ کا میں نے داخل کیا ہے, ریٹ داخل کیا کر, اور اللہ کو منظور ہوا تو کل سے سیاست جو ہے ایک نیا رنگ اختیار کرے گی. جو لوٹے خرید و فروخت 20-30 کروڑ ڈالر یا 20-30 کروڑ روپے, 40 کروڑ تک کی روپے کی آفر, یہ ملک آصف زرداری کے آپ کے ساتھ چہرے دیکھے وہی ہیں جو اس کے انویسٹر ہیں, جن کے پاس منی لانڈرنگ کا مال ہے. نیب کے قانون سے ڈر کی خاطر یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان پرویز الہی کو PTI سپورٹ کر رہی ہے. جب پنجاب بھی نکل گیا تو پھر عمران خان کا راستہ کون روکے گا؟ اور ایسے حالات میں ایک مقبول لیڈر کی ضرورت ہے, ایک چور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, ایک منی لانڈر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. جس آدمی کے خلاف صبح فرد جرم لگی اور شام اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دیں, تو پھر اس ملک میں قانون کہاں ہے جی؟ کہاں کھڑا ہے قانون؟ میں سپریم کورٹ سے اس طرح گھروں سے نکلیں گے کہ لوگ بھول جائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے, کیونکہ لوگوں کے گھروں کے حالات بڑے خراب ہیں. یہ جنہوں نے دولت لوٹی ہوئی ہے ان کے معاملات سارے ٹھیک ہیں. سو میری التماس ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس ملک میں عربی الیکشن کی ڈیٹ کے لیے جیسے ہمارے خلاف 100 موٹر فیصلہ آیا تھا یہ بھی آئے اور پاکستان میں امن اور سکون ہو, سلامتی ہو. سعودی عرب جیسے عظیم ملک نے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے امریکہ کو جھنڈی کرا دی ہے, اور آصف زرداری جیسا چور, ڈاکو, لٹیرا, فتنے کی جڑ اور کاروبار جہاں منڈی لگتی ہے وہاں یہ موجود ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بائیڈن نے مجھے تو نہیں بتایا جب اس نے یہ اعلامیہ بھیجا, یعنی اس کو فون کر کے وہ بتاتا. امپورٹڈ حکومتوں کے دن گنے جا چکے ہیں, 10 منٹ ہو چکے ہیں, آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں اگر الیکشن کی طرف نہ گئے اور فسادات شروع ہو گئے ملک میں, جو کچھ انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے, جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, اگر پنجاب میں بھی 2, 4, 5 ایسی وارداتیں ہو گئی تو پھر ایک پوری حکومت سارے مل بیٹھ کر بنائیں الیکشن تک. اور جو عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے اور یہ ساری قوم کی زبان ہونی چاہیے. یہ 14 پارٹیاں گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں وہ ٹوکر سے اڑا دے گا. یہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہ ہو. آنے والے کل میں پاکستان وہاں پہنچ سکتا ہے جس کو چلانے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی تیار نہ ہو. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ آصف زرداری نے منڈی لگائی ہے, پنجاب میں اگر اربوں روپے آصف زرداری انویسٹ کرے گا تو اس کو کیا فائدہ؟ اس کی تو کوئی حکومت نہیں ہے. اس کو ایک ہی فائدہ ہے کہ اس کے کیسز جو ہیں, جو پاپڑ والا اور مسالے والا اور آئس کریم والا, دہی بھلے والا,
جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے ہوئے ہیں اور جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا نئے نیب کی ترمیم کے تحت. کوئی جتنے مرضی پیسے آپ بریف کیس میں لے کے چڑھ جائیں شام کی فلائٹ سے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور ملک کی تباہی 24 کروڑ کہتے ہیں ہم 22 کروڑ ہیں, میرے خیال میں ہم 24 کروڑ ہیں. اور رائے شماری جو ہے وہ بے شک 22 کروڑ ہو, میرے خیال میں 24 کروڑ ہیں. اور 1 کروڑ ووٹ کو حق اگر آپ نے نہ دیا, انشاءاللہ سپریم کورٹ سے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دے نہیں سکتے. یہ بتائیے گا کہ آپ خان صاحب کے کافی غریب بھی ہیں, معاملات میں بھی بیٹھتے ہیں. کل فرض کریں آپ جیسے کہہ رہے ہیں پرویز وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, الیکشن ڈیمانڈ ہے, آگے کی حکمتیں امیجیٹ کیا ہونے والی ہے؟ کیا کے پی گلگت بلتستان کشمیر جو عمران خان کہے گا اس پر سارے عمل کہیں گے. پرویز الہی نے خود کہا کہ اگر عمران خان کہے گا تو آدھے گھنٹے میں اسمبلی توڑ دوں گا. یہ میری آواز نہیں ہے, میں کہوں گا تو لوگ اس کو اور رنگ میں لیں گے. پرویز الہی کا بیان میں نے خود پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو وزیر اعلیٰ بنے گا. ایسا کوئی ڈیسیجن ہوا ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان جو ڈیسیجن کرے گا اس پہ عمل ہوگا. ابھی نہیں مجھے پتا. چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا پھر. تو رات کو کچھ کہتے ہیں, دن کو مکر جاتے ہیں. پہلے کہتے تھے عمران خان کی جنگیاں بدلنے کا وقت ہے, پھر انہیں زیادہ بنایا. لیکن جو ہے سیاست میں لوگ کہتے رہتے ہیں اب اچھے وقت کی طرف چلتے ہیں. فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ ملکی معیشت کے جو حالات ہیں, کیا فوری الیکشن سے کیا اور اس کے بعد آپ ملک کو اس جگہ لے جائیں گے کہ یہ سیاسی لوگ ملک ہی نہ چلا سکیں؟ لیکن نا جس وقت آپ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ فلانا بندہ 40 کروڑ میں چلا گیا, فلانا 20 میں چلا گیا, فلانا 30 میں چلا گیا, تو یہ قوم پاگل ہے کہ ان سیاستدانوں کے پیچھے چلے گی. انہوں نے کہیں گے یہ تو کاروبار کی آڑتی ہڈیاں ہیں, یہ دکانیں لگی ہیں ووٹ فروخت کرنے کی, ہم ان کے پیچھے قربانی کیوں دیں؟ یہ شیخ صاحب کے آپ کی گہری نظر ہے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ٹولی کی جانب سے پی ٹی آئی کو پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. غلط بات ہے, کل ثابت ہو جائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اے پی ڈی ایل کی جماعتیں جو ہے ان کا سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے, لیکن آصف زرداری اس وقت سب سے بڑا ویپاری بنا ہوا ہے. سارے فیصلے تو وہ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی جیب سے مال نہیں لگاتے, اور آصف زرداری نے ساری حرام کی کمائی پہلے اس لیے اکٹھی کی تھی کہ وہ نواز شریف کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا پیسوں کے زور پہ. اب اس کی سیاست پنجاب میں تو ہے کوئی نہیں ہے. ایک سندھ کو بچانے کے لیے, اور اس کو پتا ہے کہ عمران خان نے کل پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قریب وہ انٹیریئر سندھ کا دورہ کرے گا اور ہمہ گیر دورہ کرے گا, کئی دن کا دورہ کرے گا, اور اس کو پتا ہے کہ یہ لے دے جائے گا تو پھر جو میں نے لوٹی ہوئی دولت ہے, جو میرے انویسٹر ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یہ صرف وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے کیونکہ نواز شریف کی شباز اور نواز بھی کہتے ہیں آئی جاؤ آئی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ دینے کی طرف. شیخ صاحب یہ ملکی حالات جو ہیں, یہ پی ڈی ایم کا اتحاد کتنے دن برقرار رہ سکتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا پی ڈی ایم کے اتحاد سے. عمران خان نے ایک ہی ٹھوکر میں 14 اڈے توڑ دیے. اب کیا فرق پڑتا ہے کہ 14 کے 28 ہو جائیں گی, پی ڈی ایم نہیں بن جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنا زور لگانا تھا انہوں نے لگا دیا. اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اس ملک کو بچانا چاہیے. میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ ملک چلانا کسی کے بس کی بات نہ ہے. بھائی نون لیگ کو نواز شریف ادھر سے گالیاں دے رہا ہے, نون لیگ کو دفن کر دیا ہے آصف زرداری میں لکشمی چوک میں. اب 2 بھائیوں کو لڑانے آیا تھا, اس کا کام ہی یہ ہے, وہ دانا ڈالتا ہے, وہ دانا ڈالتا ہے اور مال لگاتا ہے. اور اگلی بات نہیں کہنا چاہتا. حکومت نہیں مانتی تو عمران خان پھر پنجاب میں بن جاتی, کیا لانگ مارچ کریں گے؟ عمران خان الیکشن کرانے کے لیے ہر وہ کام کرے گا. عربی الیکشن کے لیے وہ کسی کی نہ دباؤ میں ہے نہ کسی کے کہے میں ہے. وہ عمران خان ہے اور اس نے 14 پارٹیوں کو شکست دی ہے, ایک دن میں 4 سے جلسے کیے ہیں. وہ عربی الیکشن کرانے میں اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ.
قیادت کی تبدیلی پہ بات کروں گے. عمران خان عسکری قیادت کی تبدیلی یا اس کی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن یا نہ ایکسٹینشن اس میں انوالو نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں بیان دینے سے عمران خان نے روک دیا؟ اچھی بات ہے جی، اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہماری ہے، مجھے دی ہے نا، کسی اور کو نہیں دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ فخر ہے، لیکن الیکشن کرا دیں فیئر اور شفاف. پی ایم ایل این والے 2 دن سے لگاتار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں لاسٹ 2 منٹس کس کو کہہ رہے ہیں کہ خان کو روک کے نہ روکا گیا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. خان کو اللہ نہ خان کو روکے تو کسی کا بات نہیں. آپ نے لاسٹ میں کسی جگہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جائے. اس بیان کے کچھ دن بعد PTI 15 سیٹیں دی جاتی ہیں، کیا صلح ہو تو نہیں گئی؟ صلح ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہم صلح کی جانب گامزن ہے، ابھی تک نہیں ہوئی ہے. عمران خان کی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں اپنی رائے بتا رہا ہوں. PTI یہی کہہ رہی ہے، اس کا یہی ایجنڈا ہے. اور یہ ایک شخص جو ہے وہ کسی ادارے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہوتا. کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر آ سکتا ہے، اس کے بھی کئی طریقے ہیں. لاسٹ کوشچن. میں نے خان صاحب کو راجہ سلطان سکندر کا خط پبلک سروس کمیشن کے لیے لکھا تھا. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میرے ساتھ اس نے 3 سال کام کیا. میں نے جو عمران خان کو خط لکھا وہ راجہ سلطان سکندر کے پبلک سروس کمیشن کے لیے لکھا، الیکشن کمیشن کے لیے نہیں لکھا.